أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضله تعالی تختی نمبر 9 اظہار مکمل ہو گیا. اب آگے تختی نمبر 10 اخفا ہے. آگے کیا ہے؟ تختی نمبر 10 اخفا. آپ لوگوں نے تختی نمبر 9 بھی یاد کر لیا ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی تختی پڑھ لیا ہے سب کے سب یاد کر چکے ہوں گے. آگے ہے تختی نمبر 10 اخفا. تختی نمبر 10 اخفا. کیا ہے؟ اخفا. سبق بہت ہی دھیان سے سنیں. جب سبق میں شامل ہو جائے بالکل دماغ کو سبق کے طرف ہی متوجہ رکھنا ہے. ذہن سے ادھر ادھر کی دھیان بالکل نکال دیا جائے اور صرف سبق کو ہی فوکس کرے، تب جا کر بہت ہی آسانی کے ساتھ سبق یاد ہو جائے گا. یہ قرآن کریم کا پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. یہ بنیادی سیڑھی ہے، سمجھے. نورانی قاعدہ جو ہے بنیادی سیڑھی ہے. اگر بنیاد ہی ہماری کمزور ہو پھر آگے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگر بنیاد ہماری مضبوط ہو پھر آگے چڑھنا آسان ہو جائے گا. اب کوئی گھر بناتا ہے، گھر پہ چڑھنے کے لیے، گھر کے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی بناتا ہے. اب بنیاد کی جو سیڑھی وہی کمزور ہے، اور آگے کی سیڑھی جو ہے آپ خود بتائے کیا وہ جا سکتا ہے اوپر تک؟ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آگے کی سیڑھی کمزور ہے. جب اس پہ قدم رکھے گا تو گر جائے گا. اسی طرح جب ہماری جو بنیاد جب مضبوط ہوگا تو آگے کا جو مرحلہ بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہو جائے گا. اس لیے سبق خاص طور پر بالکل توجہ سے اور دھیان سے پڑھے. ٹھیک ہے، چلو سبق شروع کرتے ہیں. خیر، آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں. دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. اس سے پہلے ہم نے قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا ہے. سمجھے؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 یہ تھا. یہ تو قاعدہ نمبر 1 تھا. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ بتائے بھائی کوئی کمنٹ میں. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ کمنٹ میں بتائے. قاعدہ نمبر 1 کوئی ساتھی بتائے جلدی سے. اچھا، قاعدہ نمبر 1 ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ بولیے. قاعدہ نمبر 1 ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. پنکھا کو نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. حروف اخفا 15 ہے. حروف اخفا کتنے ہیں بولو؟ 15 ہے. حروف اخفا کتنے؟ 15. تا، ثا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے. تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ کل 4 قاعدے ہیں. باقی 2 قاعدہ جو ہے اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں. 23 کس میں بولیے؟ 23-24 میں. تنوین یا نون ساکن کا کل قاعدے کتنے ہیں؟
4 ہے، 4 میں سے ہم نے ایک پڑھ لیا ہے اور اب ایک ابھی پڑھ رہے ہیں، ایک ابھی کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے، قواعد جو ہے بالکل بہتر یاد رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے یاد کریں قواعد. ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ کو جتنی قواعد اچھا یاد ہوگا اتنی قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھیں گے. قواعد ہی یاد نہ ہو تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہاں اخفا ہوگا، کہاں گننا ہوگا، کہاں قلقلہ ہوگا، کہاں کیا ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا. یہ کم معلوم ہے جو قواعد ازبر و پختہ یاد ہے جب جا کے. اس لیے قواعد جتنے بھی ہے حفظ یاد کریں، یہ حفظ بلا دیکھے یاد کریں. خاص طور سے اس میں جو دیا رہتا ہے لیٹر سے، جیسے حروف اخفا کتنے، 15 ہے. 15 کیا کیا ہے؟ یہ جو یہ دیکھو، یہ بیچ کے جو لائن ہے پورے یہاں سے یہاں تک کیا ہے، حروف اخفا ہے. اب اس کو بنا دیکھے یاد کریں. جب یاد ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں یوز کریں. کس میں یوز کرنا ہے، اس عبارت کے اندر کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے کہ بھائی یہاں اخفا تو ہو رہا ہے، آخر کہاں ہو رہا ہے، اس میں حرف اخفا کون سا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تب جا کے یاد رہے گا. دیکھیے ایک بار اور پھر سے دیکھیے، تختی نمبر 10، تختی نمبر 10 حرف اخفا. اخفا تختی نمبر 10، اخفا. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. یعنی نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے، حروف اخفا 15 ہے. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدے ادغام اخلاف کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں. انت منذر، انت منذر، انت منذر، انت منذر، انت منذر. اب اس میں مجھے یہ بتائے کہ کون سا حروف اخفا ہے، کون سا اس میں حروف اخفا ہے، جلدی بتائے، کمنٹ باکس میں لکھے بتائے اس میں حروف اخفا کون سا ہے. انت منذر میں کون سا ہے بتائے. اس کے اندر یہ ذال کیا ہے، حروف اخفا ہے. ذال بھی اور تا بھی، یہ دو بھی کیا ہے، حروف اخفا ہے. کیسے معلوم ہوا کہ حروف اخفا ہے، اس طرح معلوم ہوا کہ قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد، یہاں تا کس کے بعد آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے. یہاں دال کس کے بعد آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے. اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے انت منذر، انت منذر. ٹھیک ہے، اس سبق کے اندر ایک ذال حروف اخفا ہے اور دوسرا تا حروف اخفا ہے. کیسے معلوم ہوا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد آیا، اور قاعدہ یہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کو قاعدہ یاد ہو جائے گا، حروف اخفا یاد رہے گا، تو آپ آسانی سے اس قاعدے کو یوز کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، آگے چلیں، آگے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، چلو کوئی بتائے کرامن کاتبین کے اندر کون سا حروف اخفا ہے؟ اگر کسی نے، میں جو پڑھ رہا ہوگا، کسی نے دھیان سے شروع میں سنا ہوگا تو آرام سے آسانی سے کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ کون سا حروف اخفا ہے اس میں، جلدی جلدی بتائیں، کرامن کاتبین کے اندر کون سا حروف اخفا ہے؟ دیکھیں، ویری گڈ، گڈ، بہت اچھا، دیکھیے کرامن کاتبین کے اندر حروف اخفا کاف ہے، کیا ہے؟ کاف، بولے کاف، کیسے معلوم ہوا کہ کاف ہے؟ بتائے کوئی شخص، کاف ہے اس لیے کہ کاف جو ہے کس کے بعد آیا؟ تنوین کے بعد آیا، تنوین کے بعد کیا آیا؟ کوئی اشکال نہ کر دے کہ بھائی الف کے بعد آیا ہے، دیکھیں میم الف جو ہے نا، یہ میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ دو زبر کے ساتھ الف کو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے بعد آیا ہے؟ ایکچولی میں کہے تو یہ تنوین کے بعد آیا ہے، الف کے بعد نہیں آیا ہے، کرامن کے اندر جو میم الف جو ہے، یہ دیکھیے میم دو زبر من، یہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، میم دو زبر من پڑھیں گے، اس لیے جو کاف آیا، جو کاف یہاں پر جو آیا کس کے بعد آیا ہے؟ جلدی بولے، حروف اخفا میں سے یہ کاف کس کے بعد آیا؟ بولیے، تنوین کے بعد آیا، کس کے بعد آیا؟ تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یہاں پر حروف اخفا ہے، اس لیے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، چلو آگے دیکھیں، یہ دیکھو بھائی ویڈیو میں بنے رہے، تھوڑا سبق لمبا ہو سکتا ہے، بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے، آپ نے یہ سبق نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ یوز ہونے کا ہی بہت ہی اہم سبق ہے، اس لیے آپ لاسٹ تک بنے رہیے، ویڈیو چھوڑ کے نہ جائیے، آپ کو بہترین طریقے سے پڑھیں، دیکھیں کنت ترابا، کنت ترابا، کنت ترابا، کنت ترابا کے اندر بتائے کون سا حروف اخفا ہے؟ جلدی بتائے، کنت ترابا کے اندر کون سا حروف اخفا ہے؟ تا، کون سا؟ تا حروف اخفا ہے، کس طرح معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ تا کس کے بعد آیا؟ بولیے، تا نون ساکن کے بعد آیا، کس کے بعد آیا؟ بولے بولے جلدی بولے، کس کے بعد آیا؟ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ بولیے، حروف اخفا میں سے تا آیا، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کنت ترابا، کنت ترابا، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ آگے ہے یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، یتیمن فآوا میں بتائے کون سا حروف اخفا ہے؟ بتائے جلدی سے، یتیمن فآوا کے اندر کیا ہے؟ فا، فا کیا ہے؟ بولے، فا کیا ہے؟ حروف اخفا، کس طرح معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، تنوین کے بعد، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، اس لیے اس طرح معلوم ہوا کہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ فا کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے، اور یتیم فآوا میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یہ کیا، یہاں تنوین کے بعد کیا آیا؟ فا آیا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر بھی وہی ہے، میں نے آپ کو جو بول دیا کہ میم دو زبر من ہے، لیکن جب اس کو دو زبر کو لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے دو ورڈ کا آپ کو خود بتانا ہے کمنٹ میں کہ اس میں کون سا حروف اخفا ہے، اور حروف اخفا اور یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر کیوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو خود
کمنٹ باکس میں لکھنا ہے وہ کیا کیا ہے. ایک ہے من دخلہ، من دخلہ میں آپ کو حروف اخفا بتانا ہے اور یہاں پر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے انثى من شیء، انثى من شیء میں بھی آپ کو خود ہی بتانا ہے اور کمنٹ باکس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. نارا ذات، نارا ذات، نارا ذات میں بتائے کون سا حروف اخفا ہے. نارا ذات میں بتائے کوئی شخص. نارا ذات میں زال حروف اخفا ہے. کس کے بعد آیا ہے؟ تنوین کے بعد آیا. کس کے بعد آیا جلدی بولے. تنوین کے بعد ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے نارن ذات، فلن تجدہ کے اندر بتائے فلن تجدہ میں کون سا حروف اخفا ہے؟ تا ہے. کون سا ہے؟ تا ہے. اس لیے یہاں پر آواز کو کیا کریں گے، ہاں تا ہے. اور کس کے بعد آیا ہے؟ ساکن کے بعد آیا. کس کے بعد ہے؟ نون ساکن کے بعد آیا. اس لیے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے فلن تجدہ، فلن تجدہ، فلن تجدہ. ٹھیک ہے. آگے چلیں. یوم یوم ينفخ، یوم ينفخ، یوم ينفخ کے اندر بتائے کون سا حروف اخفا ہے. جلدی جلدی بتائے. یوم ينفخ کے اندر حروف اخفا کیا ہے؟ فا ہے. اس کے بعد ہے نون ساکن کے بعد ہے، اس لیے یہاں پر آواز کیا ہوگا، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے یوم ينفخ، یوم ينفخ. آگے دیکھیں. من طغى، من طغى کا آپ کو خود ہی حل کر کے لانا ہے. عن ضیفی کو بھی آپ خود ہی حل کر کے لانا ہے. عن ضیفی، عن ضیفی. آگے دیکھیں. آگے کیا ہے؟ من ثقلت، من ثقلت، من ثقلت. من ثقلت کے اندر بتائے کون سا حروف اخفا ہے اور کس کے بعد آیا ہے. دیکھیے من ثقلت کے اندر سا کیا ہے؟ حروف اخفا ہے. کس کے بعد ہے؟ نون ساکن کے بعد آئے گا. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے من ثقلت انزلنا، انزلنا میں دیکھیں. انزلنا میں کیا ہے؟ جلدی بولے. انزلنا میں کون سا حرف اخفا ہے؟ انزلنا میں زا حرف اخفا ہے. کیا ہے؟ زا. کس کے بعد آیا ہے؟ نون ساکن کے بعد آیا. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے انزلنا ینظرون، ینظرون بتائے. ینظرون کے اندر بھی جو زو ہے یہ نون ساکن کے بعد آیا ہے. اور یہاں پر جو اس کو یہاں پر بھی آواز جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے آواز کو. جیسے ینظرون، ینظرون. ٹھیک ہے. یہ بہت 17 منٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے اس سبق کو بہترین طریقے سے یاد کریں. بہت ہی اہم سبق ہے اور جس طرح میں نے یاد کیا اس سے بہتر طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں. جس بندے کی یاد ہو جائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہر ویڈیو کو پورا واچ کریں. ٹھیک ہے. ہر ویڈیو کو پورا واچ کرے، پورا دیکھے، پورا ویڈیو دیکھے تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور ویڈیو کو دبا کر شیئر کرے اپنے دوستوں میں، ان بھائیوں تک پہنچائے جو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں نہیں معلوم ہے. اب خود فیصلہ کرے. کوئی بندہ نماز میں آئے، تنہا نماز پڑھے، امام کو چھوڑ کے تنہا نماز پڑھے اور کچھ نہ پڑھے، خالی کھڑا رہے، اس کی نماز ہوگی نہیں؟ کیونکہ قرآن نہیں آتا ہے. اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے بنیادی چیز کا سیکھنا ضروری ہے. جیسے نورانی قاعدہ ہوا بہت ہی ضروری ہے. میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ چیک کیجئے گا. ہر ویڈیو میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نورانی قاعدہ سیکھنا کتنا ضروری ہے جن کو نہیں آتا ہے. نورانی قاعدہ جب سیکھے گا، جب جا کے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آئے گا، تب جا کے ہم نماز بھی پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال ویڈیو ذرا لمبا ہو گیا ہے، آپ سے معذرت خواہ ہوں. پورا ویڈیو واچ کیجئے، دیکھیے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.